ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب بلاغت میں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ منافق ہیں لوگ جو میرا بہت کم ذکر کرتے ہیں، اور جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں مومنین میں تو وہی شامل ہیں۔ اب جب یہ بات ہو گئی، جب مومن کی نشانی کی بات ہو گئی ناظرین، تو ایک ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا عمل کون سا ہے؟ تو اس پہ پیارے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا عمل ہے اور وہ ہے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا۔ اب جب ذکر الہی ہی کی ناظرین بات ہو رہی ہے، تو جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جسے عرش کے نور نے ڈھانپ رکھا تھا۔ تو آپ نے پوچھا جبریل امی سے کہ یہ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی فرشتہ؟ کہا نہیں۔ پوچھا پھر یہ کون ہے؟ تو فرمایا انبیاء کے، بلکہ کیا کہنا چاہیے، ملائکہ کے سردار جبریل امی نے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو زمین پہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ تو بس اب فیصلہ آپ کا ہے، کون سا اشرا چل رہا ہے؟ جہنم سے خلاصی کا اشرا۔ ناظرین محترم، آئیے اپنی عبادات کو اتنا پیور بنا لیتے ہیں، گڑ گڑا کے، مکمل عجز کے ساتھ، مکمل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نار جہنم سے چھٹکارا یقیناً بلا مبالغہ دے دے گا۔ ناظرین محترم، آئیے آپ کو آج کی شخصیت کا تعارف کرواتی ہوں۔ ایک ایسی شخصیت کہ میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ جن سے مل کے زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں گے، ہیں مگر ایسے بھی لوگ۔ پاکستان کی سرزمین پہ، اس دھرتی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام و کرام ہے، لیکن کچھ شخصیات، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں ناظرین محترم کہ جب ہم ان کے بارے میں بات کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ میں ایک سیٹسفیکشن فیل ہو جاتی ہے، یعنی اپنے آپ میں مکمل ہستی۔ اب فرشتہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر میں فرشتے کو دیکھ پاتی نا ناظرین، اور اگر میری بصارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دے دیتا، تو میں بلا مبالغہ آج اس بات کو آپ تمام تک پہنچا رہی ہوں کہ وہ فرشتہ صفت جو پرسنالٹی ہوتی وہ انہی کی ہوتی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکستان کی سرزمین پہ بھرپور تحفہ سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں، اور اس تحفے کا نام ہے مولانا عبدالستار عیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اور السلام۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کی اہلیہ بلقیس عیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انٹی آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ دونوں نے ہمیں آج ٹائم دیا اور ہم یہاں بس آپ کے گھر آ گئے۔ بہت 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 شکریہ۔ انکل یہ بتائیے گا کہ چونکہ رمضان کے حوالے سے ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کے بچپن کے بارے میں نہ پوچھوں۔ بچپن میں کیسے تھے؟ میں 11 سال کی عمر سے روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ آج میری عمر 90 میں سے 2 سال کم ہے، اور بالکل مکمل طور پہ یہ زندگی اسی طرح بسر کر رہا ہوں، اور جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ کا دین ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جو بھی مجھ سے اللہ نے کام لیا وہ انسانیت کا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز انسانیت ہے۔ سب مذہب کی روح انسانیت ہے۔ انسانیت بھی ایک مذہب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انٹی انکل کی زندگی میں کب اور کیسے آئیں؟ آنٹی میں مطلب میں 64 میں اسکول پڑھتی تھی نا، تو محلے کے میں سے یہاں لڑکیاں نرسنگ سیکھنے آتی تھیں۔ اچھا۔ تو 64 میں یہاں جوائن کیا نرسنگ کا اسکول جوائن کیا۔ پھر 65 میں جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، تو اس میں بہت مطلب کام کرنے کا موقع ملا۔ تب میں چھوٹی تھی، اسکول پڑھتی تھی، اچھا 8ویں یا 9ویں میں تھی۔ تو پھر ہے نا، تو حوصلہ بڑھتا گیا، اور ہے نا اسکول سے دل اتر گیا، اور اسکول میں فیل ہو گئی، اچھا۔ اور ایدی کی زندگی میں پاس ہو گئی۔
इस ज़िंदगी में और इस एग्ज़ाम में पास होने के बाद ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? अल्लाह मियाँ ने जो हमसे काम लिया है वो अल्लाह का एहसान है एक। और हर कोई इंसान, जो भी इंसान से अल्लाह काम लेना चाहे उसको अल्लाह में चुन लेता है। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी हमारे पास कुछ भी नहीं था, और है ना एदी साहब के पास एक डिस्पेंसरी और टूटी हुई गाड़ी थी, और आज मेरी शादी को 40-42 साल हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। दुनिया में छाने के बावजूद भी अंकल, आपको क्या लगता है कि नोबेल प्राइज़ जो आपका हक है, आपको आज तक क्यों नहीं दिया गया? हमारी कौम ने हमें नोबेल प्राइज़ तो दिया है, ये हमारी कौम ने जो हमें इज्जत दी है, तो ये नोबेल प्राइज़ से कम नहीं। आप क्या कहेंगे अंकल साहब? ऐसा मुझे नोबेल प्राइज़ भी एक अच्छा वो है, लेकिन ये भी किसी वक्त न किसी वक्त, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 4-5 दफ़ा मेरा नाम चॉइस करके भेजा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस जो अवार्ड आपको नहीं दिया जाता, हम उस अवार्ड को नहीं मानते, हम उस अवार्ड को, उस रिवॉर्ड को मानते हैं जो आपको कौम देती है, और आपके जो काम हम देख रहे हैं हम उन कामों को मानते हैं, और जो दुखी इंसानियत से खिदमत करते हैं वो हकीकतन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक होते हैं, अल्लाह की रहमतों का उन पे साया भी होता है। ये बताइए, कोई ऐसा वाक़या याद है कि जिस वाक़ये ने आपकी ज़िंदगी में ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, कहाँ से मतलब सोच कहाँ से आई कि इस तरह यही काम करना? मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। मैं हमेशा दुआ मांगा करता था कि अल्लाह मुझसे इतना बड़ा हो, क्योंकि मैं होलसेल दुआ मांगता हूँ, रिटेल नहीं मांगता। होलसेल दुआ, ये बड़ी प्यारी बात पता चली। होलसेल दुआ मांगने में मैं हमेशा इंसानियत के भलाई का सोचता था। अभी अभी हमारे पास यूरोप से एक टीम आई है, 3 महीने से हैं, वो मुझ पे फिल्म बना रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये मेरी तस्वीर नहीं ये है, तीसरी दफ़ा आ चुकी है यही टीम, ये इस्लाम की तस्वीर है, बस अल्लाह करवा रहा है। और ऐसा मैं तो एक गरीब